اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50 میں خلاق کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، ان کے منصب کی توضیح فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی کہ آپ نے اپنی تبلیغی جد و جہد جو ہے وہ کس پر صرف کرنی ہے، آپ کے خطاب کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے، کس کو آپ نے مخاطب بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈر سنائیں آپ، بِهِ الَّذِي، بِهِ کا مطلب بالقرآن، قرآن کے ذریعے ڈرائیں آپ۔ کنہیں؟ الذین یخافون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہوں نے قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ جنہیں خوف ہے نا، انہیں ڈر سنائیں آپ۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ قیامت کے دن ان کا نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ لعلہم یتقون، انہیں آپ قرآن کے ذریعے ڈر سنائیں تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں ذرا غور کریں۔ خلاق کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے جو ڈرتے ہیں نا، آپ انہیں ڈر سنائیں کہ قیامت والے دن ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم جمع کیے جائیں گے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو عقیدہ آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کا خیال ہی نہ ہوگا قیامت آنی ہے، ہاں جی، بندے کے دل میں ہی نہ ہو، ذہن میں ہی نہ ہو کہ قیامت آنی ہے، ایسے لگا پھرے۔ اور دوسری یہ چیز جو ہے وہ بندے کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتی کہ بندہ باطل سہارے اپنے لیے تلاش کیے ہوئے، وہ باطل سہارا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایک بندہ وہ ہے جو ان کی قانون کی پکڑ سے ڈرتا ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے کس نے روکنا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے، اسے پتہ ہے بھی چاچا ماما MP ہیں، ہیں جی، یہ میرا فلاں SHO ہے، پکڑا بھی گیا تو چھوٹ جاؤں گا۔ ایسے دو لوگ جو ہیں وہ بڑے نڈر ہو کے جرم کرتے ہیں۔ جن کو یہ پتہ ہو کہ چھوٹ جائیں گے، وہ بھی نڈر ہو کے جرم کریں گے، بے خوف بے دھڑک رات دن جرم کریں گے۔ انہیں پتہ ہے بھائی ہم نے چھوٹ جانا ہے، ہماری گرفت ہونی نہیں ہے، پکڑ کے لے بھی گئے تو چھوٹ جائیں گے فوراً، ہیں جی۔ یہی دو باتیں جو ہیں، انہی دو باتوں نے مکے کے کافروں کو، مشرکوں کو تباہ کیا تھا۔ انہی دو باتوں نے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کر دیا تھا۔ باطل سہارے وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ رب کے قریب کر دیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پہلی تو بات ہے قیامت آنی نہیں، اگر آ بھی گئی تو یہ بت ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہ باطل سہارا لیا انہوں نے۔ پہلے تو ان کا نظریہ نہیں ہے قیامت آنی ہے، پہلے تو مانتے نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تسلیم کیا بھی تو کیسے کہ باطل کا سہارا لے کر کہا کہ چھوٹ جائیں گے، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ تو دین کی دشمنی بھی انہوں نے یہی عقیدہ شفاعت باطل سہارے پر کھڑا کر کے انہوں نے مول لیے رکھی، زندگی ساری دین کے ساتھ لڑتے رہے، ٹکراتے رہے، ہیں جی، رسول اللہ علیہ السلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے کہ دین جو ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ لیکن خالق اور مالک نے جو فیصلہ فرمایا تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ کافر جو ہے نا رب کے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارادہ فرما لیا ہے رب بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے گا۔ رب اپنے نور کو پورا کرے گا۔ واللہ متم نورہ، یہاں نور سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے۔ جی جس دین میں آج ان بے دینوں کو عیب نظر آ رہے ہیں، جس دین میں آج کے لبرل اور سیکولر کو جناب کیڑے دکھائی دیتے ہیں، اس دین کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا یہ میرا نور ہے۔ واللہ متم نورہ، رب اپنے نور کو پورا کرے گا۔ جی اب ذرا اندازہ لگائیں نا آج کتنے بے دین ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں قربانی پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو جانوروں کی جناب وہ دکھائی دینے لگتی ہے محبت کہ جانور ذبح کر دی جاتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ یہی لوگ سارا سال KFC اور میک ڈونلڈ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں، وہاں انہیں جانوروں کی محبت دکھائی نہیں دیتی۔ یہی لوگ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جب تجربے کرتے ہیں تو مینڈکوں پر تجربے کرتے ہیں، زندہ مینڈوں کو پکڑ کے اپنے تجربے کی خاطر پھاڑ دیتے ہیں۔ جی وہاں ان کو انسانیت دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے جناب رب اصل میں ان کو مسئلہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے ہے اور کسی بات سے نہیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میک ڈونلڈ KFC جتنی بھی یہ کمپنیاں ہیں ساری کی ساری باہر کی ہیں، یہود و نصارہ کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ البیک وغیرہ بھی یہ انہی کے مسلمانوں کی نہیں ہیں کمپنیاں۔ اب ذرا آپ خود اندازہ لگائیں، یہود و نصارہ کی کمپنیاں چل رہی ہیں، وہاں سے جا کر یہ شاورما برگر کھاتے ہیں، شاورما برگر کھانے والے بھی یہی لوگ ہیں، زیادہ تر یہی کھاتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ یہ تو غذا ہی انہی کی، ہماری تو ہے ہی نہیں ٹھنڈی مرغی کھانے والی بات۔ ان کو تو پتہ بھی ہو ٹھنڈی ہے پھر بھی کھا جاتے ہیں، ٹھنڈی مطلب مری ہوئی، مرنے کے بعد جان نکلنے کے بعد چھری پھیری ہو، تو چھری پھیرنے کی انہیں حاجت ہی کیا ہے؟ تو پھر اصل میں یہ لوگ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا تبارک و تعالیٰ ایسی فکر کے لوگوں کو غارت کرے۔ جی نعوذ باللہ من ذالک، جیسے یہ ایام آئیں گے انہیں غریبوں کا دکھ ستانے لگے گا، وہ جی یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے، جی چلو اس کے 4 دن کی روٹی چل جاتی۔ بندہ پوچھے وہ غریب جس نے 1.25 لاکھ کا بکرا بیچا ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی MNA MPA تھا جس نے 1.25 لاکھ کا بکرا پالا تھا؟ بتائیں، وہ عام غریب ہی تھا نا۔ جی پھر جس نے گھاس کاشت کیا تھا وہ کون سا MPA MNA تھا؟ وہ کون سا وزیر تھا؟ وہ بھی غریب ہی تھا۔ جی غریب سے گھاس لیا انہوں نے، غریب سے توڑی لی انہوں نے، جی غریب کا کاروبار چلا اسی سے، غریب کی زمینیں جناب کاشت ہوئیں۔ پھر جناب آگے آ جائیں، پھر گوشت بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسا بلایا بندہ وزیر اعظم اور وہ کسائی ہو بکرا ذبح کرنے آ گیا؟ غریب بھی آئے گا نا۔ جی تو پھر غریبوں کی کتنی روٹی چلتی ہے بتائیں؟ سارا سال بکرے پال کے، گائے پال کے، بچڑے پال کے، انہی دنوں میں بیچ کے بیچارے ان کی روٹیاں چلتی ہیں، وہ غریب ہیں سارے۔ جی آگے پھر آ جائیں، پھر گوشت یہ لوگ جو ہیں جو خرید رہے ہوتے ہیں، چمڑے خریدتے ہیں، کھالیں خریدتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ اگر پھر فیکٹری میں جائے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہوں گے، ان کی روٹی چلے گی، کہیں سمجھ پڑا؟ تو بھائی اسلام تو آیا ہی پالنے ہے۔ جی لیکن یہ ہے کہ کسی کے حصے میں گوشت آ گیا، کسی کے حصے میں کھال آ گئی، کسی کے حصے میں بکرا بیچنے کے پیسے آ گئے، کسی کے حصے میں جناب اس کے پائے آ گئے، کسی کے حصے میں کچھ آ گیا۔ اس طرح کر کے اسلام تو بے پالنے والا ہے۔ صرف ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں غریبوں کے پیٹوں کے اندر کھانا پہنچتا ہے ایک دن کے اندر۔ تو بتائیں یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مالک عز و جل کے حکم پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ تو یار جس دین کو رب نور کہے اسے یہ بے ذلیل شخص جو ہے، یہ بے دین لبرل سیکولر جو ہیں، اسی کو اندھیرا کہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہی 2 سہارے جو ہیں یہ بندے کو برباد کرتے ہیں، گناہوں پہ آمادہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ باطل کا سہارا لے کہ قیامت والے دن مجھے فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، جی اپنے بتوں کو کہیں، اپنے من گھڑت بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ نہ وہ بخشوا لیں گے تو ہم لہذا چھوٹ جائیں گے۔ یہ ذہن میرے اہل اسلام میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے
جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے وہ گناہ ہی اسی نظریے پر کرتے ہیں کہ بخشے جائیں گے، ہیں بخشے جائیں گے، اسی نظریے پہ گناہ کرتے ہیں، اسی نظریے پہ گناہ کرتے ہیں کہ شفاعت ہوگی ہماری۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت بڑا طبقہ ہے ایسا جو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ یار شفاعت ہوگی ہماری تو رسول اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے ہمیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، کسی سے گناہ ہو جائے نا شفاعت تو ہے، لیکن جو بندہ دریدہ دہن ہو کے گناہ کرے ہی اسی لیے کہ شفاعت ہو جائے گی، تو اس کی شفاعت کا کس نے کہا ہے؟ شفاعت کا ہونا یہ حق ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے یہ حق ہے، اور یقینی اور قطعی بات ہے، اس میں انکار کرنے والا بندہ گمراہ اور بے دین ہے۔ یہ بات کہ میری شفاعت ہونی ہے یہ یقینی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حساب ہو رہا ہوگا نا، حساب ہونے سے بھی بہت سارے، حساب ہونے سے بھی پہلے بہت سارے لوگ جہنم شفٹ ہو چکے ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا نا، کریم آقا علیہ السلام جب جنت جانے لگیں گے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام جہنم منتقل ہو چکے ہوں گے بندے، پھر بتائیں جہنم گئے ہوں کو حضور نکلوائیں گے، کیا جہنم میں چلے جانا یہ کم بات ہے؟ شفاعت تو ہو رہی ہے لیکن جہنم تو چلے گئے، جل کر کوئلے بھی ہو چکے ہوں گے، پھر وہاں سے نکال کے انہیں جہنم سے پھر جنت لے جایا جائے گا۔ چلیں دائمی عذاب نہ صحیح، کچھ دیر کے لیے تو گئے، وہ کچھ دیر بھی کتنی ہے، اگر پہلے دن انہیں پہلے گھنٹوں میں اٹھا کے اسے جہنم ڈال دیجیے تو 50,000 سال کا دن ہوگا بھائی قیامت کا۔ تو صرف اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بخشے جائیں گے، اسے دریدہ نہیں کہتے ہیں، اسے منہ پھٹ بندے کو کہتے ہیں، اسے جناب یہی کہتے ہیں کہ سر پھرے جناب یہ سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہے بندے سے، شہوت کے غلبے کی وجہ سے بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا جناب کسی اور وجہ سے گناہ ہو گیا بندے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، پھر رب بھی معاف فرمانے والا ہے، اس کے حبیب بھی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شہزادے کو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، میں تھا بیٹے رب تبارک و تعالیٰ سے اتنا بھی نہ ڈرنا کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، اتنا بھی نہیں ڈرنا کہ کہو کہ رب بخشے گا ہی نہیں مجھے تو، اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر اتنا بھی دلیر نہ ہونا کہ گناہ کرنے لگ جاؤ، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تم میں۔ مطلب کیا ہے؟ پھر بات وہی نکلتی جو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں الایمان بین الخوف والرجاء، میں ایمان جو ہے نا یہ خوف اور امید کے درمیان کی شے ہے، بندے کے اندر خوف بھی ہو کہیں پکڑ نہ جاؤں، اور امید بھی ہو کہ مالک معاف فرما دے گا، امید اور معاف فرمائے گا، یقین نہ ہو۔ آج ہمارے لوگوں کو تو یقین سے بھی اگلی کی کوئی شے اگر ہے تو وہی ہو چکی ہے، انہیں بخشے جائیں گے جی ہم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آگے سے کسی کو کہا جائے یا نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو کی پتہ مالک کیڑے کم راضی ہے، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کیا اس حکم پر راضی نہیں ہے؟ اس حکم پر عمل کیا جائے اس پہ راضی نہیں ہے، تو نماز چھوڑ کے کہتا ہے پتہ نہیں مالک کس کام میں راضی ہے، کیا مطلب تیرا؟ یہ عجیب سوچ ہے، فکر ہے لوگوں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خالق اور مالک نے جی ارشاد فرمایا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، میں کیا حبیب پیارے آپ قرآن کے ذریعے انہیں ڈر سنائیں، یہ بھی بات ذہن میں رہے، قرآن آیا ڈر سنانے ہے، قرآن کا ہر بیان ڈر سنانے کے لیے ہے۔ آج بتائیں نا ہمارے مجمع میں کتنا بیان ہوتا ہے قرآن ڈر سنانے کے لیے، ہم نے تو قرآن رکھا ہی اس لیے قلخانی نکالنے کے لیے، جلسے نکالنے کے لیے، اپنے جناب چھوٹے چھوٹے مستحبات نکالنے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن جس لیے نازل ہوا ہے وہ اس کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ یعنی وَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ، حبیب پیارے قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں انہیں۔ تو آج ہم اگر خود جائزہ لیں اپنے خطبات کا، اپنے عام مجالس علمیہ کا، تو بتائیں قرآن کے ذریعے کتنا ڈرایا جاتا ہے ہمیں؟ بالکل نہیں ڈرایا جاتا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں بیچارے کر رہے ہوں تو کر رہے ہوں، وگرنہ عموماً یہی ہوتا ہے بس قرآن پاک سے جناب 11ویں ثابت ہو گئی، 40واں ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا، بس چھٹی۔ نہ یار، قرآن کریم جس لیے نازل ہوا نا اس مقصد کی طرف آئیں، جو منہج قرآن نے ہمیں دیا ہے اس منہج کی طرف آئیں۔
ہیں جی قرآن کا منہج کیا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ وانذر بالقرآن، میں قرآن کے ذریعے ڈرائیں، وانذر بہ الذین یخافون یحشروا الی ربہم، میں کہ آپ انہیں ڈر سنائیں حبیب پیارے قرآن کے ذریعے جنہیں خوف ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، میں ان کے لیے نہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی شفیع ہوگا، لعلہم یتقون، یہی بات انہیں پرہیزگار بنا جائے گی، یہی بات انہیں پرہیزگار بنائے گی، وگرنہ پرہیزگاری آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جی کہ ایک مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ایک نوجوان یہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ قیامت والے دن اگر میرے اعمال ایسے ہوں کہ گندے اعمال ہوں تو پھر قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا، کہیں میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر شرمندہ نہ ہوتا رہوں، تیرے سامنے آتے وہ شرمندہ نہ ہوں، مجھے نابینا اٹھانا۔ کہتے ہیں یہی بات کہتے ہوئے اس نے اتنا رو رہا تھا زور سے کہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، جب پانی کے چھینٹے مارے وہ بیدار ہوا تو وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت غوث پاک تھے، بتا اندازہ لگائیں ہیں جی، جن کی 11ویں کھا کے آج ہم گناہ پہ دلیر ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا خود کیا حال ہے، وہ خود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے روتے ہیں، کیسے گڑ گڑاتے ہیں، کیسے عاجزی اور زاری کرتے ہیں کہ مولا مجھے قیامت والے دن نبی نہ اٹھانا، میں کیسے سامنا کروں گا تیرے حبیب کا، کیسے سامنا کروں گا میں تیرا، مجھے شرمندگی ہوگی، میں سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایک درہ رکھا ہوا تھا، درہ جانتے ہیں مارتے ہیں جس کے ساتھ، درہ رکھا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، رات کو روز اپنے پاؤں پہ مار کے کہتے تھے ہاں بھی بتا تو نے آج کیا 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 ہے، رات کو روز اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ لیتے، زبان کو پکڑ کے فرماتے تھے میں تیری وجہ سے بہت سارے کام جو ہے نا مجھ سے ایسے ہوئے ہیں، تو ہی ہلاکتوں میں ڈالنے والی ہے، اگر تو ہی اپنی سیدھی ہو جاتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے میرے لیے۔ اندازہ لگائیں یہ تو وہ لوگ ہیں یار جن کی عظمتیں اور شانیں، جن کے متقی نہیں بلکہ اتقا ہونے کی گواہی رب کے قرآن نے دی ہے۔ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار پوری دنیا میں ابو بکر صدیق ہے، تو بتائیں پھر جس کے اتقا ہونے کی گواہیاں رب کا قرآن دے، اس کا ڈر، اس کے ڈر کا حال یہ ہو، اور میں اور آپ جو ہیں آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، ان کا کیا حال ہے یار، یعنی وہ خوف اور امید کے مابین ایمان والی بات جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہے، یعنی خوف والا پہلو رہا ہی نہیں، امید کی جگہ یقین آ گیا ہے، میں نے بخشے جانا ہے، میں نے جنت جانا ہے، جنت میری ہے، جہنم مجھے دیکھ کے ڈر جاتی ہے، جہنم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کے، میں تو ایسا اتنا بڑا عاشق رسول ہوں، یار نہ کریں خدا کے لیے، باز آ جائیں یار۔ اصل میں ایک بات یہ بھی ہے، ہمارے خطبہ حضرات جو ہے نا بیچارے، اگر وہ یہ ڈر والی باتیں کریں انہیں کو پیسے بھی نہ دے، ہے یا نہیں، وہ بیچارے اپنے پیسے اور روٹی چلانے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے، وہ میری تقریریں سن سن کے ان کی طبیعت ہو گئی میرے والی، درس سن سن کے وہ مجھے کہنے لگے یہ اچھی بھلی میں تقریریں کرتا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کوٹھیاں بناؤں گا، بنگلے بناؤں گا، گاڑیاں رکھوں گا، کہتے آپ نے پکڑ کے میری مت مار دی ہے۔ جب وہ ایک جگہ تقریر کر کے آتا دوسری بار اسے بلاتے نہیں تو مجھے کہتا ہے، پھر کہتا ہاں جی دسو پھر تھوڑی گلاں تے عمل کر کے سانوں تو کوئی بلاندا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کون بلاتا ہے بھلا بتا، میں نے کہا لوگوں کو چاہیے وہ باتیں جو لوگوں کو راضی کریں، میں نے کہا ہم نے وہ باتیں کرنی جو رب کو راضی کریں، تو پھر ہونا تو یہی ہے، لوگوں نے کہاں بلانا ہے آپ کو بھلا بتائیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو وانذر بالقرآن کیا مطلب ہے یار اس کا؟ ہمارے کہ قرآن کے ذریعے ڈرائیں، قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ جب ہماری تقریر ہی ایسی ہو ڈرانے والی ہو تو میں قسم خدا کی کہتا ہوں ان کو بلانا نہیں کسی کو، جو مولوی 60 ہزار روپے لاکھ روپے لے کے آتے ہیں نا، یہ بیان شروع کر دیں، یہی والا قرآن کا بیان شروع کر دیں، ان کو کسی نے نہیں بلانا، سب نے کہنا ٹھیک ہے جی مزے کرو، اس کو نہیں بلانا، بھی ڈراتا ہے ہمیں، یہی الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے۔ لوگ مجھے بہت کہتے تھے پہلے، کہتے ہیں آپ تو بہت ڈراتے ہیں، میں نے کہا تو کون سا کاکا یہ ڈر جاتا ہے؟ میں نے کہا شکر کا تو ڈرا رہا ہوں تجھے، تو ڈر جا، سیدھا ہو جا، تیرے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی یہ عقیدہ جو ہے نا مؤثر تب ہی ہوگا، یہ یعنی کہ عقیدہ آخرت کا، جب اس بندے کے دل کے اندر ڈر ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے، ایک ایک چیز مجھ سے پوچھی جائے گی۔ جب یہ اس کے اندر یہ ڈر ہوگا تو عقیدہ مؤثر ہوگا، جب اس کے اندر یہ ڈر ہوگا میرا کوئی دوست کام نہیں آئے گا تو یہ عقیدہ مؤثر ہوگا،
جب اس کے اندر یہ ڈر ہوگا کہ کوئی بھی میری شفاعت نہیں کرے گا، ممکن ہے کسی بندے سے دین کی دشمنی ہو گئی ہو، ایسا واقعہ ہو گیا ہو۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، آپ یہ حیران ہوں گے سن کے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو روز رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، روز زیارت ہوتی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی۔ اور سنت طریقہ یہ ہے نا ہاتھ باندھنے کا کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں ایسے، ایک نیچے ہو ایک ادھر ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو آقا علیہ السلام کی زیارت بند ہو گئی، کتنا عرصہ تک زیارت نہیں ہوئی۔ ایک رات پھر آقا علیہ السلام تشریف فرمایا، اچانک زیارت ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور زیارت موقوف ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ذرا غور کرنا پیچھے، کبھی میری سنت چھوڑی ہو تم نے، میری سنت چھوڑی ہو۔ ان کے ذہن میں آیا ایک دن کوئی سستی ہوئی ایسی کو ہاتھ اس طرح باندھ لیے، اس طرح نہیں تھے، ہاتھ اس طرح ہو گئے تھے، فرمایا کہ اس لیے زیارت بند ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو رب کے فرائض چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو پھر یعنی کریم آقا علیہ السلام سامنے آنا ہی چھوڑ دیں یار، صرف ایک سنت کے ترک کی وجہ سے، وہ بھی عدم توجہ کی وجہ سے ہو جائے۔ ہم تو جان بوجھ کے، ہمیں پتہ بھی ہے جناب، پھر ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر شفاعت کی امیدیں، کریم آقا علیہ السلام کسے فرمائیں گے؟ سوکن چل نکل جا میرے حوض کوثر پہ نہ آ۔ ہاں جی، کون آنے لگے گا حضور کے حوض کوثر پہ؟ تو راستے میں جناب دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ کون ہوگا وہ بندہ؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہی لوگ ہوں گے۔ حضور جن کے بارے میں مانگے اسحابی، میں کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیں۔ رب فرمائے گا نہ 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 حبیب پہلے، یہ تو وہ لوگ ہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ دشمنیاں کی تھی، یہ تو دین کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بھی کہیں گے سوکن نکل جا، پر دفع ہو جا تم، میرے پاس نہ آنا تم۔ ہاں یار، رب کے دین کے دشمن ہو، حضور شفاعت کیسے کریں گے اس کی؟ گناہگار تو چلو ٹھیک ہے، گناہگار ہے، لیکن ایک منہ پھٹ ہو جائے، غدار ہو جائے، اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ولا شفیع لعلہم یتقون، میں کہ ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں۔ یہی بات انہیں پرہیزگار بنائے گی کہ یہ باتیں جو ہیں نا باطل سہارا اور دوست کام آئیں قیامت والے دن، یہ ختم ہو جائے اور عقیدہ آخرت مؤثر ہو ان کی زندگیوں کے اندر، تو میں لعلہم یتقون، پھر یہ پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔